رہے. ایک بچہ کو حافظ اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے مفتی اعظم ہند کو حافظ بنایا. اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حجت الاسلام کو حافظ بنایا. حجت الاسلام نے اپنے بیٹے مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا کو حافظ بنایا. ابراہیم رضا خان نے اپنے بیٹے تاج الشریعہ کو حافظ بنایا. وہ تو ارٹ بڑھاپے میں حافظ بنے. اعلیٰ حضرت تو جب عالم فاضل بن کے دین کی خدمت کرنے لگے تو وصال سے پہلے وہ 1 مہینے میں حافظ بنے. پر ان کے باپ مفتی نقی علی خان نے حافظ نہیں بنایا, چونکہ صرف کوڑا حافظ بننا کمال نہیں ہے, علم دین سیکھنا, عالم دین بننا, فقیہ بننا, یہ کمال کی بات ہے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. ابھی جو صرف حفظ پہ زور دیا جا رہا ہے, یہ جاہل حافظ کو جو پیدا کیا جا رہا ہے, اس کے اتنا مسائل اس کو معلوم ہے, نہ دین اس کو معلوم ہے, نہ اس کو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے. اسی لیے تو داڑھی ہے نماز نہیں ہے, ٹوپی ہے نماز نہیں ہے. داڑھی مونڈا لے, داڑھی مونڈنا اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام نماز پنجگانا چھوڑنا ہے. جبہ پہننا ضروری نہیں ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے. سر پہ ٹوپی پگڑی پہننا ضروری نہیں ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے. پگڑی پہننا سنت ہے, ٹوپی پہننا سنت ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے, واجب کے قریب ہے. لیکن اگر کوئی داڑھی مونڈ لیتا ہے تو اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام ظہر اثر مغرب عشاء چھوڑنا ہے. جی, داڑھی ہے نماز نہیں ہے, جلسہ دستار بندی ہے نماز نہیں ہے. کیا ہے یہ تماشا؟ یہ تماشا اسی لیے ہے چونکہ ہم نے آپ کی عقیدت کا غلط استعمال کیا. ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ حلوہ کھانا ہے شب برات میں. ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ 11ویں شریف میں غوث پاک کا بکرا ذبح کرنا ہے, بہت برکت ہو جائے گی. ہم نے یہی بتایا کہ توشہ قادریہ کروانا ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو, دولت آپ کی بڑھ جائے گی, دولت بڑھ جائے گی آپ کی. ہم نے یہی بتایا آپ کو. حضور نے کہا ہے الدنیا جیفۃ وطلابها کلاب, یہ دنیا مردار ہے, اس کے طلبگار کتے ہیں. اللہ سمجھ. اور ہم نے کیا بتایا کہ ہر ہفتے کی جمعرات کو توشہ قادریہ کیا کرو, دولت برس جائے گی. تو اب نماز ہے نہیں, اب وہ توشہ قادریہ ہو رہا ہے کیونکہ سب کو دولت چاہیے, مال چاہیے. بغداد جاؤ گے تو دعا قبول ہوتی ہے, وہاں جو چلا جائے مالا مال ہو جائے گا. اس لیے بمبئی کا سارا سیٹ وہ بغداد جا رہا ہے کیونکہ اس کو مال بڑھانا ہے, اس کو مال بنانا ہے, اس کو مارکیٹنگ کمپلیکس خرید کرنا ہے, اس کو فارچونر گاڑی خریدنی ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ اجمیر کا بابا فارچونر دیتا ہے, اسی لیے وہ 20,000 خرچہ کر کے اجمیر چلا گیا. وہاں نہیں گیا کہ بابا 97 ایئرز آپ کی تھی اور آپ 4 سال کی عمر سے نماز پڑھتے تھے, 30 سال اپنے مرشد کا بستر ڈھویا سفر میں, حضر میں, اور پھر ہندوستان میں آ کے 97 سال کا جو آخری دن دنیا میں تھا اس دن بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. بابا میرے لیے بھی دعا کر دیں تاکہ میرا سخت سینہ نرم ہو جائے, میں بھی توبہ کر کے پکا نمازی سچا غلام مصطفیٰ بن جاؤں. اب وہاں کوئی نہیں جاتا بابا سے دعا کروانے, یہ کہتا آپ ہندوستان کے سلطان ہیں, ہمیں مال دے دیجئے, ہمیں پردھانی کے الیکشن میں جیت دے دیجئے, ہمارے بیٹے کو ڈی ایم بنا دیجئے, سامنے والا پلاٹ خریدنا ہے, پیسہ 1 کروڑ ہے, لگتا اس میں 2 کروڑ, 1 کروڑ کا انتظام کروا دیجئے. یہ دنیا مانگنے اجمیر میں بھیڑ لگ رہی ہے. اور سنی خوش ہے کہ اجمیر میں 50 لاکھ کی آبادی یہ سنیوں کی آبادی ہے. وہ سنی کی آبادی, وہ تو دنیا داروں کی آبادی ہے, وہ تو صاحب مال دکان مانگنے والوں کی اب بھیڑ ہے. یہ وہاں کون جائے گا؟ وہاں اجمیر محلہ جو وہاں سے واپس آ کے داڑھی چھوڑ دے, وہاں سے واپس آنے کے بعد نماز پڑھنے لگے, وہاں سے واپس آنے کے بعد جھوٹ چھوڑ دے, وہاں سے واپس آنے کے بعد لگے جو غریب نواز اپنا وطن چھوڑا اسلام کی خاطر, ہمیں بھی اب گھر مکان دکان کچھ نہیں, ہمیں جنت چاہیے, ہمیں بھی اسلام کا کام کرنا ہے. وہ ہے سچا غریب نواز کا عاشق. اجمیر گیا تھا بے نمازی اور وہاں سے لوٹا نمازی بن کے لوٹ گیا. وہ یہ ہے فیضان غریب نواز. ہم نے آپ کو بتایا ہے فاتحہ کرنا ہے اور غریب نواز کے آستانے پہ جانا ہے, شب برات میں حلوہ بنانا ہے, 11ویں شریف میں بکرا ذبح کرنا ہے, محرم میں کھچڑا بنانا ہے, خواجہ غریب نواز کی چھٹی میں دیگ بانٹنا ہے. اسی لیے سنی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم نے بتایا آپ کو کہ تم 12ویں شریف کے دن جھنڈا لہرانا ہے, اپنے گھروں میں لائٹنگ کرنی ہے. ایک دن لائٹنگ کرو, جنت تو تیری جاگیر ہو گئی. یہ سب روزانہ 5 ٹائم مسجد کون جائے گا؟ کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کون پڑھے گا؟ 80 برس تک جب تک زندگی ہے اور ڈیلی نماز پڑھنا ہے. فجر سے آنا ہے, پھر ظہر میں جانا ہے, ظہر سے آنا ہے, پھر عصر میں جانا ہے, عصر پڑھ کے آنا ہے, مغرب میں جانا ہے, مغرب پڑھ کے آنا, عشاء میں جانا ہے, عشاء پڑھ
کے آکے سوئے پھر فجر میں جانا ہے. یہ کون کام کرے گا ڈیلی؟ 12ویں کا دن جلوس نکالنا یہ تو ایک دن کا کام ہے 365 دن میں. لائٹنگ کر دیا, گھر اچھا لگا, جلوس میں نکل گئے, فوٹو کھنچوا کر کے واٹس ایپ پہ شیئر کر دیا کہ ہم جلوس میں نکلے ہیں, ہم نے نیا بلیٹ خریدا ہے 12ویں کے دن, نئی کار خریدی ہے 12ویں کے دن. ہم نے صاحب اس کو واٹس ایپ پہ ڈالا اور لوگوں نے بتایا کہ واہ واہ کیا انہوں نے لنگر بانٹا ہے, اور جلوس میں شامل ہونے والے سارے لوگوں کو شربت پلایا ہے. بس ہمارا کام ختم. اب ظہر چھوڑنا حرام تھا, حرام کام کیا, نمازی نہیں پڑھا. عصر چھوڑنا حرام, مغرب چھوڑنا حرام, عشاء چھوڑنا حرام. ڈیلی 5 ٹائم حرام کام ہو رہا ہے. اب پھر یہ جا ایک دن 12ویں کے دن جلوس میں نکلا 2 گھنٹہ, انہوں نے قرض ادا کر دیا. اسی لیے سنی جلوس میں زیادہ ہے, مسجدیں ویران ہے. سنی اجمیر میں ہے, مسجدیں ویران ہے. سنی 11ویں کا بکرا ذبح کرتا ہے, مسجدیں ویران ہے. سنی توشہ قادریہ فاتحہ ولیمہ اور مالیدہ بناتا ہے, مسجدیں ویران ہے. اسی لیے ہے کہ چونکہ ہم نے آپ کو اسی کا مہتو بتایا ہے, ہم نے نماز کی فضیلت نہیں بتائی. مصطفیٰ نے کہا ہے کہ جس کے دروازے پہ نہر رہے 5 وقت وہ ڈیلی نہائے. حل یبقى من درنہ من شیء, کیا میل کچیل میں سے کوئی چیز باقی رہے گی کیا؟ اور صحابہ نے کہا نہیں. حضور فرماتے کذالک مثل الصلوات الخمس, یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے, یہ گناہوں کو نماز مٹا دیتی ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا. ہم نے یہ حدیث نہیں سنائی آپ کو, ہم نے سنائی کہ فاتحہ کرے گا دولت بڑھ جائے گی, جو توشہ قادریہ کرے گا ارب پتی بن جائے گا. اس لیے ہمارے لوگ ارب پتی بننے لگے. غریب اعلیٰ حضرت کہتے رہے مزار کا طواف حرام ہے, مگر ہمارے لوگوں نے نہیں مانا. اعلیٰ حضرت چیختے رہے کہ ایک چادر صرف مزار پہ ڈال, چادروں کی باڑ لگانا درست نہیں ہے. ایک چادر لگانا ڈال دینا تاکہ عام قبروں سے اللہ کے ولی کی قبر ممتاز ہو جائے, ورنہ چادر چڑھانے کی رسم مت بناؤ. اعلیٰ حضرت نے منع کیا. قبر کو ہاتھ مت لگاؤ, 4 ہاتھ دوری پہ, 4 قدم دوری پہ رہو. قبر کو ہاتھ مت لگاؤ. ایک چادر صرف چڑھی رہے, چادروں کی باڑ مت لگاؤ. یہاں صاحب اعلیٰ حضرت کہتے رہے کہ عورتیں جب گھر سے نکل کے جاتی ہیں تو ہر قدم پر لعنت ہوتی, اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے. اب جب لعنت برستی رہی, آتے اور جاتے برکت کہاں سے ہوگی؟ ہم نے نہیں مانا. ہم نے ماں بہن کو لے گیا بریلی اور اجمیر. اعلیٰ حضرت چیختے رہے طواف قبر حرام ہے, اور ہم نے کیا کہ نہیں طواف کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے رہے کہ مزار پاک کو سجدہ کرنا حرام ہے, مگر ہمارے لوگ وہاں جا کے سجدہ کرتے رہے, جا کے دولت مل جائے. اعلیٰ حضرت کہتے رہے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا وہ بھی بے نمازی ہی ہے, اور وہ نوکری کرنا حرام قطعی ہے جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو. اعلیٰ حضرت اس بات کو ہم نے چھوڑ دیا اور میلاد فاتحہ لے کے بیٹھ گئے. نتیجے میں نکلا کہ نمازی بنے وہابی دیوبندی, ڈی ایم بنے وہابی دیوبندی, بیرسٹر بنے وہابی دیوبندی, ماسٹر بنے وہابی دیوبندی. اس کے مدرسے میں 100 کمرے کا روم رہے وہابی دیوبندی. اس کے ہاں صاحب بڑے بڑے مدرسے کھولے وہابی دیوبندی. اس کے مدرسے میں 5 کار رہے وہابی دیوبندی کی, اور ہمارے مدرسے میں صاحب کھانے کو صحیح سامان نہ ہو, ہمارے مدرسے میں کوئی فقیہ پیدا نہ ہو. ذرا غور سے سننا, اس کا غلط مثال مانا مت نکالنا کہ ہم صاحب سنیوں کے اس مراسم کی مذمت کر رہے ہیں. نہیں, میں خود بریلوی ہوں, تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں, میں خود سنی ہوں, اس لیے خبردار غلط سینس مت نکالنا. میں اعلیٰ حضرت کا پکا فالوور, ان کے پیغام کو عام کرنے والا ہوں. تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ نوافل میں لگے رہے. اپنا روزہ رکھنا فرض ہے, افطار کروانا سب کو یہ نفل ہے, زکات کا 100 روپیہ نکالنا یہ فرض ہے, اور اگر 1 کروڑ کی مسجد بنانا یہ نفل ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا فتویٰ رضویہ میں 1 کروڑ کی مسجد کوئی تعمیر کروا دے یہ نفل ہے, اور زکات کا 100 روپیہ نکالنا یہ فرض ہے. اور جب تک یہ فرض نہیں نکالے گا 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کرنے والی نیکی اس کی معلق رہے گی, چونکہ نفل ہے اور فرض ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. زکات کا 100 یہ فرض ہے, 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کرنا نفل ہے, اپنا روزہ رکھنا فرض ہے, 1 لاکھ آدمی کو روزہ کا افطار کروانا نفل ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. اپنا شب برات کے دن جا کر 1000 رکعت نماز پڑھنا یہ نفل ہے, مگر فجر کی 2 رکعت پڑھنا یہ فرض ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. فرض ہے, نفل ہے. 50 آدمی کو عمرہ کروانا یہ نفل ہے, اپنا حج کرنا یہ فرض ہے, اور اس وقت تک یہ نفل
نفل قبول نہ ہوگا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. فرض کو فرض سمجھنا ہوگا اور نفل کو نفل سمجھنا ہوگا. مزار پہ جانا نفل ہے, فاتحہ پڑھنا نفل ہے, اولیاء الصالحین کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھنا یہ اچھا کام ہے, مگر یہ فرض نہیں ہے اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا فرض چھوڑ کر. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے زکات کا مہتو بتایا کہ زکات کا 1 ٹاکا 1 کروڑ نفل خیرات کرنے سے بہتر ہے, چونکہ یہ فرض ہے وہ نفل ہے. قیامت کے دن فرض کا سوال ہوگا, نفل کا سوال نہیں ہوگا. اگر فرض کے ساتھ نفل ملا ہوا ہے تو درجات بلند ہو جائیں گے, ان کے مراتب بلند ہو جائیں گے, اس کا گریڈ بڑھ جائے گا. لیکن نفل ہے فرض نہیں ہے, وہ نفل قابل قبول نہیں ہوگا. تو جو کہتا ہے فاتحہ حرام ہے وہ بھی جہنمی, جو بولتا ہے چادر پوشی حرام ہے وہ بھی جہنمی, جو بولتا ہے غوث پاک کی نیاز حرام ہے وہ بھی جہنمی, اور جو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا, بغداد جاؤ, اجمیر جاؤ, مدینہ جاؤ, فاتحہ پڑھو, لنگر بانٹو, وہ بھی جہنمی. اس لیے کہ ادھر آئے گا تو فرائض کو نفل سمجھ کر اس کی توہین کرے گا, اگر ادھر گیا تو پھر وہ ایک نفل اچھا کام کو حرام کہتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. دونوں راستے تباہی کے ہیں. یا بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا کہ نماز بھی ہوگی نیاز بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی جلوس محمدی بھی نکلے گا, نماز بھی ہوگی توش قادریہ بھی ادا کیا جائے گا, زکات بھی ادا ہوگی, غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا, فرض بھی ادا ہوگا, نفل بھی ادا ہوگا. یہ سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا ہے. تکبیر.